قرآن و حدیث سے غسل کی فرضیت۔ کیا قرآن و حدیث سے غسل کی فرضیت ثابت ہے؟ جواب: قرآن پاک میں اللہ عز و جل سورہ مائدہ میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: اگر تم جنب ہو تو خوب پاک ہو جاؤ، یعنی غسل کرو۔ حدیث: ابو داؤد ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر بال کے نیچے جنابت ہے تو بال دھو اور جلد کو صاف کرو۔ غسل کے بعد وضو کرنا۔ شائستہ نے غسل کرنے کے بعد نماز پڑھ لی تو اب اس صورت میں کیا وضو کرنے کی ضرورت باقی رہ گئی؟ جواب: جن اعضاء پر وضو میں پانی بہانا فرض ہے، غسل میں ان اعضاء پر پانی بہہ جاتا ہے۔ اس ضمن میں حدیث ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غسل کے بعد وضو نہ فرماتے۔ بس اگر غسل کے بعد کوئی حدث واقع نہ ہو تو وضو کرنا ضروری نہیں۔ کسے کہتے ہیں؟ عالیہ سوال کرتی ہیں کہ جنب کسے کہتے ہیں؟ جس شخص پر غسل کرنا فرض ہوا ہو اسے جنب کہتے ہیں۔ میں پانی چڑھانے کا طریقہ۔ ناک میں پانی چڑھانا جو غسل میں فرض ہے، اس کی تعریف کیا ہے؟ اشتیاق یعنی ناک میں پانی چڑھانا کی تعریف یہ ہے کہ ناک کے دونوں نتنوں میں جہاں تک نرم جگہ ہے یعنی سخت ہڈی کے شروع تک ڈھلنا، اور یہ اس طرح سے ہو سکے گا کہ پانی لے کر سونگھے اور اوپر کو چڑھائے کہ وہاں تک پہنچ جائے۔ لوگ اس کا بالکل خیال نہیں رکھتے، اوپر ہی پانی ڈالتے ہیں کہ ناک کے سرے کو چھو کر گر جاتا ہے۔ ناک کے بانسے میں جتنی نرم جگہ ہے ان سب کا دھونا فرض ہے، لیکن اگر وہ پانی نہیں سونگھے گا پانی اوپر نہیں پہنچے گا، اس لیے کہ ہماری ہتھیلی نیچے ہے اور ناک اوپر، تو نیچے سے پانی اوپر نہیں پہنچ سکتا، اس لیے سونگھنا ضروری ہے۔ اگر نہ سونگھا تو غسل ہرگز نہیں اترے گا جب تک سارا نرم بانسا سخت ہڈی کے کنارے تک پورا نہ دھل جائے۔ یہاں تک کہ علماء فرماتے ہیں کہ اگر ناک کے اندر رینٹ ہو تو لازم ہے کہ پہلے اسے صاف کرے، ورنہ اس کے نیچے پانی نہ پہنچے تو غسل نہ ہوگا، لیکن روزے دار ناک کی نرم ہڈی تک پانی نہ پہنچائے۔ فتاوی رضویہ جلد اول۔ ناک کی لونگ کو حرکت دینا۔ فائزہ نے جنابت کا غسل کیا، اس کی ناک میں لونگ تھی، جس کو اس نے حرکت نہیں دی، کیا اس کا غسل ہو گیا یا نہیں؟ جواب: اگر ناک میں نت یا لونگ پہنی ہو تو اس کو حرکت دینا ضروری ہے، اگر وہ تنگ ہو تو نت کے سوراخ میں پانی بہانا ضروری ہے۔ غسل میں دیر کرنا۔ آج کا غسل ظہر کی نماز کے وقت فرض ہو چکا تھا، اسی اثنا میں اس نے اتنا وقت گزار دیا کہ عصر کا وقت شروع ہو گیا۔ غسل کرنے میں اس نے جو دیر لگائی ہے کیا وہ اس پر گنہگار ہوگی؟ اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ جواب: جس شخص پر غسل فرض ہے اسے چاہیے کہ نہانے میں تاخیر یعنی دیر نہ کرے۔ حدیث میں ہے کہ جس گھر میں جنب ہو یعنی جس پر غسل فرض ہو گیا ہو اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اور اگر اتنی دیر کر چکی کہ نماز کا آخر وقت آ گیا تو اب فوراً نہانا فرض ہے، اب تاخیر کرے گی تو گنہگار ہوگی۔ بہار شریعت حصہ دوم۔ غسل کے فرائض۔ مہنور پوچھتی ہیں کہ غسل کے کتنے فرائض ہیں؟ جواب: غسل کے 3 فرض ہیں، اگر ان میں سے کسی ایک کو چھوڑ دیا، ان میں سے کسی میں کوئی کمی کر دی تو غسل نہ ہوگا۔ نمبر 1 کلی کرنا، نمبر 2 ناک میں پانی چڑھانا، نمبر 3 تمام بدن پر پانی بہانا۔ غسل میں کلی کیسے کریں؟ ام حبیبہ سوال کرتی ہیں کہ غسل میں کس طرح کلی کریں کہ فرض ادا ہو جائے؟ کیا منہ میں 3 مرتبہ پانی لے کر کلی کر دینے سے غسل کا فرض ادا ہو گیا؟ جواب: آج کل بہت بے علم اس کلی کرنے کی معنی منہ میں کچھ پانی لے کر اگل دینے کو سمجھتے ہیں کہ زبان کی جڑ اور حلق کے کنارے تک نہیں پہنچاتے، یوں غسل نہیں اترتا، اور نہ اس غسل سے نماز ہو سکتی ہے اور نہ ہی قرآن پاک کو ہاتھ لگایا جا سکتا ہے، بلکہ فرض ہے کہ داڑھوں کے پیچھے، گالوں کی تہ میں، دانتوں کی جڑوں میں، دانتوں کی کھڑکیوں میں، حلق کے کنارے تک پانی پہنچایا جائے، یہاں تک کہ اگر کوئی سخت چیز جو پانی کے بہنے کو روکے گی دانتوں کی جڑ اور کھڑکیوں وغیرہ میں حائل ہو تو لازم ہے کہ اس کو جدا کر کے کلی کرے، ورنہ غسل نہ ہوگا۔
پھنسی چوڑیاں پہنے ہوئے غسل کرنا۔ شائلہ نے غسل کیا جبکہ اس کے ہاتھوں میں پھنسی ہوئی چوڑیاں اور انگوٹھیاں تھیں۔ اس نے انہیں اتارے بغیر ہی غسل کیا، اس صورت میں وہ پاک ہو گئی یا نہیں؟ جواب: کلائی ہر بال کی جڑ سے نوک تک پانی بہانا ضروری ہے۔ اگر چوڑیاں ڈھیلی ہوں تو ان کو ہٹا کر پانی بہانا ضروری ہے، اور اگر تنگ ہو تو ان کے نیچے پانی بہانا فرض ہے، اور یہی حکم انگوٹھیوں کا ہے۔ اگر بالوں کے اوپر سے بہہ جائے اور جڑوں تک نہ پہنچے تو غسل نہ ہوگا۔ مذکورہ صورت میں شمائلہ کو دوبارہ غسل کرنا ضروری ہے کہ چوڑیوں کو ہٹائے بغیر ان کے نیچے پانی نہ بہا، اور پانی بہانا فرض ہے۔ فتاوی رضویہ جلد اول۔ غسل میں ضروری احتیاطیں۔ غسل میں کن کن چیزوں کی احتیاط ضروری ہے؟ اگر کسی نے بھول کر کسی عضو کو نہ دھویا تو کیا اس کا غسل ہو جائے گا یا نہیں؟ جواب: غسل میں خاص طور پر بازوؤں کا پہلو، پیٹھ کا ہر حصہ، پیٹ کی بیلٹیں اٹھا کر دھونا، ناف میں انگلی ڈال کر دھونا اگر اس میں پانی بہنے میں شک ہو، ران اور پیروں کا جوڑ، بغلیں، تھوڑی اور گلے کا جوڑ، کان کا ہر گوشہ اور اس کے سوراخ کا منہ، کانوں کے پیچھے کے بال ہٹا کر پانی بہانا ضروری ہے۔ اگر ان میں سے کوئی عضو بغیر دھلے رہ گیا تو غسل نہ ہوگا۔ غسل کرتے وقت ان اعضاء کو دھونے میں خاص احتیاط کرنی ضروری ہے۔ فتاوی رضویہ جلد۔ کوئی چوٹی کھولے بغیر غسل کرنا۔ طیبہ سوال کرتی ہیں، اگر کسی کی چوٹی گندی ہو اور اس نے بغیر کھولے غسل کر لیا تو ایسی صورت میں غسل ہو جائے گا یا نہیں؟ عورت کے لیے اپنے مینڈھوں کی جڑوں تک پانی پہنچانا کافی ہے، ان کو کھولنے کی ضرورت نہیں، اور اگر چوٹی سخت گندی ہو کہ اس کی جڑوں تک پانی نہیں پہنچے گا تو ان کو کھول کر پانی بہانا فرض ہے۔ فتاوی رضویہ جلد اول۔ سے منی خارج ہونا۔ خالدہ کے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ ان کے بوجھ اٹھانے سے منی خارج ہوئی، کیا ایسی صورت میں ان پر غسل واجب ہوگا؟ جواب: بوجھ اٹھانے کی وجہ سے منی اپنی جگہ سے خارج ہوئی یعنی جدا ہوئی اور شہوت کی وجہ سے نہ نکلی تو غسل واجب نہیں، وضو جاتا رہے گا۔ ران پر جمع کرنا۔ عائدہ حسن سوال کرتی ہیں، اگر عورت کی ران پر جمع کیا تو کیا دونوں پر غسل فرض ہوگا؟ جواب: عورت کی ران پر جمع کیا تو غسل عورت پر فرض نہ ہوگا، صرف مرد کو غسل کرنا ہوگا۔ بہار شریعت جلد اول حصہ دوم۔ نیت کے لیے نیت ضروری ہے، کیا غسل کے لیے نیت ضروری ہے؟ جواب: اگر غسل کرنے سے پہلے نیت کر لی جائے تو اس پر ثواب ملتا ہے، بغیر نیت کے غسل تو ہو جائے گا مگر ثواب سے محروم رہے گی۔ نیت اس طرح کرے کہ نیت کرتی ہوں میں غسل کی، نماز کے جائز ہونے اور پاکی حاصل کرنے کی اور اللہ عز و جل کی رضا کے لیے۔ مقام سے سفید رطوبت نکلنا۔ عورت کے پیشاب کے مقام سے جو سفید رطوبت نکلتی ہے کیا وہ ناپاک ہے؟ اگر وہ کپڑے پر لگ جائے تو کیا کپڑا ناپاک ہے؟ پاک کرنا ہوگا؟ عورت۔ جواب: عورت کے پیشاب کے مقام سے جو سفید رطوبت نکلتی ہے وہ ناپاک نہیں ہے، اگر وہ بیماری کے سبب سے نہیں ہے اور رحم سے نہیں آئی، کیونکہ رحم سے نکلنے والی رطوبت ناپاک ہے۔ عموماً یہ رطوبت سفید ہی ہوتی ہے، اگر یہ رطوبت کپڑے پر لگ جائے تو کپڑے کا پاک کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ کلمہ پڑھنا۔ عموماً عورتوں کا یہ گمان ہے کہ وہ کلمہ پڑھ کر غسل کرتی ہیں اور سمجھتی ہیں کہ بغیر کلمہ پڑھے پاک نہیں ہوں گی، کیا یہ عمل صحیح ہے؟ جواب: غسل کے وقت کلمہ پڑھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ غسل کو اس کے طریقے سے ادا کیا جائے، اس موقع پر کلمہ پڑھنے کی حاجت نہیں اور برہنہ کلمہ وغیرہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ سے پچھلے مقام میں جمع کرنا۔ ایک شخص اپنی بیوی کے پاس قربت کے لیے گیا تو معلوم ہوا کہ وہ حائضہ ہے، اس نے زبردستی اس کے پیچھے والے مقام میں جمع کر لیا، آیا اب وہ عورت اپنے شوہر کے پاس جائے اور کیا اس عمل پر گنہگار ہوگا؟ جواب: حالت حیض میں ناف سے لے کر گھٹنوں تک کسی مقام سے نفع حرام ہے، نہ کہ پیچھے مقام میں وطئی کرے کہ یہ اشد حرام ہے۔ سید المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، پیچھے کے مقام اور حیض میں جمع کرنے سے بچو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ ملعون ہے۔ ابو داؤد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے راوی کہ جو ایسا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا، اور ترمذی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یوں روایت کرتے ہیں کہ جو شخص مرد یا عورت کے پیچھے مقام میں وطئی کرے اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر نہ فرمائے گا۔ فتاوی امجدیہ حصہ اول۔ کے بعد مرد کی منی پائے
عروبہ سوال کرتی ہے کہ اگر عورت غسل کرنے کے بعد مرد کی منی پائے تو کیا دوبارہ غسل کرے؟ جواب: غسل جماع کے بعد عورت کے جسم سے مرد کی بقیہ منی نکلی تو اس پر غسل واجب نہیں ہوگا، البتہ وضو ٹوٹ جائے گا۔ بہار شریعت حصہ دوم۔